الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل زلزلے اور طوفان بہت عام ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ ہم دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی خطے میں زلزلے اور طوفان کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیٹی میں 12 جنوری 2010 میں آنے والے زلزلے میں 2,30,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چلی میں 27 فروری 2010 میں آنے والے زلزلے میں 708 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا میں 26 دسمبر 2004 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس سے پیدا ہونے والی سونامی میں 2.5 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، جس سے سری لنکا، بھارت، تھائی لینڈ اور مالدیپ یہ سارے ممالک متاثر ہوئے تھے۔ پاکستان اور کشمیر میں بھی زبردست سیلاب اور طوفان آیا، جس سے بے شمار جان و مال کی تباہی ہوئی تھی، اور آج سنیچر کی صبح افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کے یہ جھٹکے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کے سارے معاملات کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور ملکوں اور قوموں کے حالات میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں، کیوں اور انسان کو جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بسایا گیا ہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آفات، تباہیوں، طوفان اور زلزلوں سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کے کرتوت کے نتیجے میں الٹیمیٹم کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں لگ جائے۔ افسوس کہ ہم اس طرح کی خبریں آئے دن سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر پاتے۔ اس میں زیادہ کردار ہمارے ماحول کا بھی ہوتا ہے۔ ان آفتوں کا پیغام کیا ہے؟ انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آنے پر اللہ والوں کا کیا معمول ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتان حتى انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو داغ لگ گیا، معمولی سورج گہن ہوتا ہے تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ اپنی بالائی چادر زمین پر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے، ہمیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، یہاں تک کہ سورج بالکل صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند کو گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گہن دور ہو جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ جلدی میں ایک دوپٹہ اٹھا لی، یہاں تک کہ آپ کو اندازہ ہوا تو آپ نے اسے رکھ کر چادر اٹھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أَدْرَكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا، یعنی پریشانی میں آپ نے اپنی کسی بیوی کی بڑی چادر اٹھا لی اور آپ چلے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کو لا کر دی گئی۔ پھر مسجد میں جا کر آپ نے نماز شروع کی اور نہایت لمبی نماز ادا فرمائی، اس قدر لمبا قیام اور رکوع اور سجود کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ اس سے لمبا قیام اور رکوع اور سجود میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب کبھی ہوا چلتی،
یا آسمان میں بادل چھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگر ہو جایا کرتی تھی۔ آگے آتے، پیچھے جاتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے، آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ جب بارش ہونے لگتی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بدلی یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ جب بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ممکن ہے بارش ہوگی، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب عذب قوم بالریح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا۔ اے عائشہ، آخر مجھے کون سی چیز مامون کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہیں ہے، جبکہ ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ انہوں نے جب عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ یہ وہی بادل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امام ابن ابی دنیا نے ایک مرسل حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمین لرزنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، آرام سے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ پھر آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تمہارا رب تم پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ تم اس کو راضی کر لو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ فوراً اللہ کو راضی کر لو۔ مسند احمد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو قبات میں ہی یہ روایت بھی بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اور میرے ساتھ ایک آدمی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے ساتھی نے سوال کیا، اے امی جان، زلزلے اور اس کی حکمت و سبب سے متعلق کچھ بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دنیا والے زنا کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، گانے بجانے کا عام رواج ہو جائے گا، تو آسمان میں اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ تو کانپ اٹھ۔ پھر اگر لوگ توبہ کر لیے اور اپنی بدعمالیوں سے رک گئے تو ٹھیک، ورنہ زمین کو ان پر ڈھا دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، کیا یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مومنوں کے لیے نصیحت، ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے سزا، عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس امت کے آخری دور میں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر ابھی نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، ہاں
جب فسق و فجور عام ہو جائے گا تو ایسا ضرور ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث و آثار سے کیا پتا چلا؟ یہی نا کہ زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی میں جری ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین الٹیمیٹم دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں۔ جی ہاں، یہ ساری آفتیں فسق و فجور کے عام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ جب زنا اور سود کسی بستی میں ظاہر اور عام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کی اجازت دے دیا کرتا ہے۔ اور زلزلوں کی کثرت اصل میں قرب قیامت کی نشانی ہے۔ زلزلے زیادہ سے زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کہ قیامت گویا کے قریب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانے قریب ہو جائیں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا، قتل و خون ریزی عام ہوگی اور مال کی بہتات اور فراوانی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ان زلزلوں کا آنا اصل میں قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیجیے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزیں کہ جب ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے دور میں وہ چیزیں پیش آئیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ فحشکاری جب کسی قوم میں عام ہو جائے یہاں تک کہ لوگ کھل کر کے اس کا ارتکاب کرنے لگیں تو ضرور ان میں ایسی وبائیں اور ایسے روگ پیدا ہوں گے جن کا ان کی پہلی نسلوں میں کبھی گزر نہ ہوا ہوگا۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو خشک سالی آئے گی، قحط سالی آئے گی، فراوانی اشیاء کی عدم دستیابی ہوگی اور حکمراں طبقے کا ستم سہنا ہوگا۔ جب بھی لوگوں میں زکوٰۃ نہ دینے کا رجحان پھیلے گا تو ان کو آسمان سے پانی ملنا بند ہو جائے گا، پرند و چرند نہ ہوں تو ان کو بارش ہی نہ ملے۔ جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑیں گے، اللہ ان پر باہر سے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے ہاتھ میں بڑی چیز سے اپنے حصہ کا بھتہ لے لیں گے۔ جب ان کے حکمراں اور قائد کتاب اللہ کی روح سے فیصلے نہ کریں گے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام اخذ نہ کریں گے تو اللہ ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دے گا اور ان کے شیرازہ کو منتشر کر دے گا۔ ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں مردود اقوام کے قصے بیان کیے ہیں۔ قوم نوح، قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، بنو اسرائیل اور قارون و حامان کے قصے قرآن میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ آخر انہیں تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ پھر ان کی تباہی کے قصوں کو قرآن کریم میں کیوں جگہ دی گئی؟ اسی لیے نا، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ان زلزلوں سے ہم سبق حاصل کریں، اپنے احوال کو سدھار لیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ابھی موقع ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ہاتھ سے موقع نکل چکا ہوگا۔ کیا خبر کہ آج اگر ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچا ہے تو کل ہمیں بھی نقصان پہنچے، تو پھر دیر کس بات کی،
سچی توبہ کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کیجیے اور اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق اس کی دھرتی پر زندگی گزارنے لگ جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔